السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، مہاماری کے چلتے ہوئے دینی مدارس بند ہیں، طلبہ اپنے گھروں میں محصور ہیں۔ ایسے میں سوچا یہ گیا ہے کہ بلوغ المرام جو احکام کی احادیث پر ایک بہت ہی نفیس اور عمدہ کتاب ہے، اس کی شرح آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، جن کا پورا نام ابو الفضل شہاب الدین احمد ابن علی بن محمد بن علی بن محمود بن احمد الکنانی الاسقلانی، جو 773 ہجری میں پیدا ہوئے اور وفات 852 ہجری ہے۔ ان کی بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ بہت ساری کتابیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یادگار کے طور پر چھوڑی ہیں۔ ان میں فتح الباری جو بخاری شریف کی شرح ہے، یہ بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے، اور انہی کتابوں میں بلوغ المرام بھی۔ یاد رہے، بلوغ المرام احکام کی احادیث پر مشتمل ہے۔ احکام شریعہ، یعنی شریعت کے احکام جو ہیں، جیسے حلال ہونا، حرام ہونا، جائز اور ناجائز ہونا، مباح ہونا، سنت اور مشروع ہونا، یہ ساری چیزیں احکام میں آتی ہیں، کسی بھی چیز کا حلال ہونا یا حرام ہونا۔ ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس سلسلے میں بہت زیادہ ہیں۔ کتنی ہے اس کے سلسلے میں علماء میں کافی اختلاف رہا ہے۔ بعض علماء نے ان کی تعداد اجمالاً 500 اور تفصیلاً 4000 بتلائی ہے، اور اسی طرح سے بعض علماء نے احکام کی جو احادیث ہیں ان کی تعداد 800 بتلائی ہے، اور اسی طرح سے بعض نے 900 احادیث بتلائی ہے، اور تفصیلاً کسی نے 5000 اور اس کے علاوہ اور دوسری تعداد بھی۔ بہرحال اس میں کافی اختلاف ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے جو احادیث کی تعداد بتلائی ہے وہ اجمالاً 500 اور تفصیلاً 4000 کے آس پاس بتلائی ہے۔ بہرحال احکام کی کتابوں میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں انہی میں سے بلوغ المرام بھی ہے، اور اسی طرح سے اس کے علاوہ بھی بہت ساری احکام کی کتابیں ہیں، جیسے عمدۃ الاحکام جو حافظ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے، تو یہ بھی احکام کی احادیث پر مشتمل ہے۔ اسی طرح سے المنتقى من اخبار المصطفیٰ جو عبدالسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہے، جو علامہ ابن تیمیہ معروف و مشہور ہے، ان کے دادا ہیں۔ المنتقى من اخبار المصطفیٰ یہ انہی کی کتاب ہے۔ اسی طرح سے ایک اور کتاب ہے الالمام باحادیث الاحکام، جو علامہ ابن دقیق العید کی ہے، اور اسی کتاب کا اختصار حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بلوغ المرام کے نام سے کیا ہے، اور اس میں بہت سارا اضافہ بھی کیا ہے، جیسا کہ حافظ سخاوی نے اس کی وضاحت کی ہے۔ یاد رہے، بلوغ المرام یہ الالمام باحادیث الاحکام کا اختصار ہے، لیکن اختصار کے ساتھ ساتھ اس میں بہت ساری احادیث حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مزید اضافے کے ساتھ بھی اس میں بیان کی ہیں۔ اور یہ کتاب، جیسا کہ کتاب کے آخر میں اس کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، تاریخ اس کی لکھی ہوئی ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کی تالیف سے
11 रबीउल अव्वल 828 हिजरी में फारिग होते हैं, जैसा कि हाफिज सखावी रहमहुल्लाह जो उनके शागिर्द हैं उन्होंने इसकी वजाहत की है। तो बहरहाल बुलूगुल मराम जो है ये अहादीस की और ख़ास तौर से अहकाम की अहादीस की बड़ी अहम किताब है, और जब से ये किताब लिखी गई है उलमा ने इस पर बड़ा काम किया है, इसकी शरह लिखी हैं। चूँकि मुख्तसर है इसीलिए इसको याद करने के लिए आसानी है, इसको याद किया है, इसकी शरह लिखी गई है, इसकी तखरीज की गई है, और इसी तरह से बड़ी बड़ी उम्दा शरहें इसकी मौजूद हैं। अगर आप इसकी शरहों में से कुछ नाम जानना चाहेंगे तो एक बहुत ही अच्छी और उम्दा शरह सुब्लुस्सलाम जो मोहम्मद बिन इस्माइल अस्सरानी रहमहुल्लाह, जो अल्लामा शौकानी रहमहुल्लाह के उस्ताद हैं, उनकी शरह सुब्लुस्सलाम 4 जिल्दों में बहुत ही मुख्तसर और जामे शरह है। मौजूदा दौर में इसकी बहुत सारी शुरुआत हैं, फतहुल अल्लाम है, या इसी तरह से बहुत सारी शरह हैं। इसके अलावा फतहुल अल्लाम भी है और भी हैं। अल्लामा इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने भी इसकी शरह लिखी है। इसी तरह से और जो दूसरे उलमा हैं सऊदी के, उन्होंने भी इस पे काफ़ी काम किया है, और इसके अलावा भी हिंदुस्तान में मशहूर सीरत निगार अल्लामा सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह की एक मुख्तसर इस पे तालीक भी है इत्तिहाफुल किराम के नाम से, इसका उर्दू तर्जमा आज मार्केट में मौजूद है और बड़ी शौक़ से पढ़ी जाती है। इत्तिहाफुल किराम के नाम से अरबी में भी है, अरबी में असल किताब है, उसका तर्जमा भी है जो उर्दू में मौजूद है। बहरहाल जब से ये किताब लिखी गई है बुलूगुल मराम, इस पर उलमा ने बड़ी शरह व बस्त के साथ इसकी शरहें लिखी हैं, इस पे काम किया है, इसकी तरफ तवज्जो दी है, और इसी तरह से मदारिस दीनिया ने इस किताब की अहमियत को देखते हुए अपने निसाब तालीम में दाखिल किया है। बुलूगुल मराम की अहादीस कितनी है इसके ताल्लुक से भी वजाहत हो जाए, और इसकी अहादीस में जब हम देखेंगे तो हमें ये मालूम होता है कि इसमें तकरीबन 750 अहादीस, 750 अहादीस वो है जो बुखारी मुस्लिम या इनमें से किसी एक में मौजूद है। यानी 750 अहादीस बुखारी मुस्लिम या इनमें से किसी एक की अहादीस है, और इसी तरह से 655 अहादीस बुखारी मुस्लिम के अलावा, जैसे सुनन अबी दाऊद है, तिरमिज़ी है, इब्न माजा है, नसई है, या इसी तरह से मसानीद है, मुस्नद अहमद बिन हम्बल है, माजिम है, मौजम तबरानी वगैरह वगैरह। तो इन बहुत सारी किताबों से हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने अहादीस को इकट्ठा करके इसमें जमा कर दिया है। तो अगर इसका मजमुआ हम देखते हैं तो दोनों का मजमुआ, यानी जो बुखारी और मुस्लिम में है और बुखारी मुस्लिम के अलावा जो अहादीस हैं उनका मजमुआ तकरीबन 1405 बैठता है। यानी 1405 अहादीस इसमें गोया के हैं। लेकिन इत्तिहाफुल किराम जो अरबी वाली है उसमें अहादीस की जो तादाद है, उस तादाद को अगर हम देखेंगे तो वो तादाद उस नंबरिंग के हिसाब से 1569 अहादीस उसमें लिखी हुई। और इसी तरह से अगर उर्दू जो शरह है इत्तिहाफुल किराम का तर्जमा, उसके एतबार से अगर हम देखें तो उसमें 1358 तादाद है। तो ये तादाद कमी और बेशी ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर मुअल्लिफ अपने एतबार से उस तादाद को शुमार करता है। कोई जो तकरार वाली अहादीस होती हैं उन्हें छोड़ देता है, और कोई उन्हें शुमार करके बयान करता है। तो इस तरह से तादाद में जो है इख्तलाफ हो जाया करता है।
بہرحال بلوغ المرام ایک عمدہ اور بہترین کتاب ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کتاب میں کئی ایک چیزیں اپنائی ہیں جو اس کتاب کو دوسری کتابوں سے ممتاز کر دیتی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کتاب احکام کی احادیث پر مشتمل ہے۔ احکام یعنی شرعی احکام کی احادیث اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں آپ کو نماز کے تعلق سے، طہارت کے تعلق سے، زکوٰۃ اور حج روزے کے تعلق سے، یا اسی طرح سے دیگر جو معاملات ہیں ان کے تعلق سے احادیث ملیں گے۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے اس میں کہ یہ احکام کی احادیث پر مشتمل ہے۔ اسی طرح سے اس کتاب کی ایک اور دوسری خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ کتاب ابواب فقہیہ پر مشتمل ہے، یعنی اس کی جو ترتیب ہے وہ ابواب فقہیہ کی ترتیب پر ہے۔ ابواب فقہیہ کیا ہے؟ یعنی جو فقہی ابواب قائم کیے ہیں محدثین نے، علماء اور مصنفین نے، فقہاء نے، اس ترتیب پر اس کتاب میں احادیث کو جمع کیا گیا۔ اور ابواب فقہیہ میں جو ترتیب ہوتی ہے وہ یہ کہ پہلے کتاب الطہارہ ذکر کی جاتی ہے، اس کے بعد کتاب الصلاۃ ذکر کی جاتی ہے، اس کے بعد کتاب الزکوٰۃ ہے، پھر کتاب الصیام ہے، حج ہے، اور اس کے بعد کتاب النکاح اور کتاب الجہاد وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک اس کی خصوصیت ہے کہ یہ کتاب جو ہے ابواب فقہیہ کے طور پر جمع کی گئی ہے۔ اسی طرح سے اس کتاب کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس میں لمبی اور طویل احادیث ہیں ان کو اختصار کے ساتھ پیش کر دیا ہے۔ ایک لمبی حدیث، اس میں سے اپنے باب سے متعلق جو بات ہے اس حدیث کو، اس ٹکڑے کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، اور اس میں وہ بڑے حد تک کامیاب ہیں۔ کسی بھی طرح کا کسی پڑھنے والے کو یہ شک و شبہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ ایک لمبی حدیث ہے اور اس کا یہ ٹکڑا ہوگا۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں لمبی احادیث کو اختصار کے ساتھ پیش کر دیا۔ لمبی لمبی حدیثیں ہیں، ایک ایک صفحے کی، ایک ڈیڑھ صفحے کی جو احادیث ہیں ان کو حذف کر کے اپنے مطلب کی، یعنی جو باب سے متعلق باتیں ہیں ان کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بڑی شاندار طریقے سے بیان کر دیا ہے۔ تو یہ بھی اس کتاب کی بڑی خصوصیت ہے۔ اسی طرح سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کتاب کے اندر جب کوئی حدیث ذکر کرتے ہیں تو اس حدیث کے اندر جو بھی کسی بھی طرح کا اگر کوئی اجمال ہے، کوئی اطلاق ہے، یا کسی طرح کا عموم ہے تو دوسری احادیث لا کر اس لفظ کی یا اس حدیث کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ یعنی کچھ دوسری احادیث سے کہ احادیث کے ٹکڑے وہاں ذکر کر دیتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ لفظ مروی ہے، فلاں جگہ یہ لفظ مروی ہے۔ تو اس طرح سے حدیث میں جو ہے جو احکام عام ہیں ان کو جو ہے ان ٹکڑوں کے ذریعے سے خاص کیا جا سکتا ہے، اطلاق کو مقید کیا جا سکتا ہے، یا اسی طرح سے مغلق کہیں پیچیدگی کوئی کسی بھی طرح کی پائی جا رہی ہے تو ان الفاظ کے ذریعے سے ان کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑا کام ہے حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انہوں نے دوسری احادیث کے ذریعے سے جو احادیث ہے جو اصل حدیثیں ہیں ان کی وضاحت کر دی۔ اسی طرح سے حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر ایک کام یہ بھی کیا ہے کہ جو راوی ہیں ان راویوں کا ذکر کیا ہے، راوی کے نام کے ساتھ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کرتے ہیں، صحابی جو روایت کرنے والے ہیں ان کے نام کے ساتھ اس میں احادیث کو ذکر کرتے ہیں۔
اسی طرح سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں ان محدثین کا نام بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے یہ روایات ذکر کی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مصادر کی کتابیں، احادیث میں جو مصادر کی کتابیں مانی جاتی ہیں وہ دوسری، بلوغ المرام ہے یا مشکات ہے، یہ مصادر کی کتابیں نہیں۔ اس میں تو اصل مصادر جو ہیں ان سے کتابوں کو اکٹھا کر کے جمع کر دیا گیا۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر جو اصل مصادر ہیں، جو مصنفین ہیں، ان کے نام بھی ذکر کرتے ہیں۔ جیسے مثلا کوئی کتاب، کوئی حدیث بخاری کی ہے تو بخاری کا نام لیں گے، مسلم کی ہے تو مسلم کا نام لیں گے، یا اسی طرح سے سنن اربعہ کی ہے تو سنن اربعہ، یا طبرانی یا احمد وغیرہ وغیرہ جو محدثین نے کتابیں لکھی ہیں، تو جہاں کی بھی حدیث ہے اس کا نام ذکر کرتے ہیں حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس سے جو ہے طالب علم کے لیے آسانی سے اس کتاب کا اس حدیث کا تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ اصل کتاب میں اگر دیکھنا چاہے تو آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں ایک اور اہم کام کیا ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی حدیث ضعیف ہے تو اس کا ضعف بھی بتلاتے ہیں، کس وجہ سے یہ ضعیف ہے، اس کے اندر علت اگر کوئی ہے تو اس کی علت بیان کرتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ روایت جو ہے ضعیف ہے یا اس وجہ سے یہ معلول ہے۔ اسی طرح سے حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کے آخر میں ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے، بلکہ حدیث کا درجہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے یا اسی طرح سے ضعیف ہے یا اسی طرح سے معلق ہے، معضل ہے وغیرہ وغیرہ۔ اکثر احادیث کے اندر حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں، یعنی اس کا حدیث کا درجہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے۔ اسی طرح سے حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر ان ائمہ کا بھی ذکر کیا ہے جو احادیث کو ضعیف کہتے ہیں، یعنی اگر کسی امام نے، کسی محدث نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے تو اس کا ذکر کریں گے کہ فلاں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ تو یہ بنیادی طور پر چند خصوصیات میں نے آپ کے سامنے رکھی جو بلوغ المرام کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری خصوصیات پڑھنے والا اس میں سے نکال سکتا ہے۔ بہرحال ان خصوصیات کی بنیاد پر بلوغ المرام جو اور دوسری کتابیں ہیں ان سے ممتاز ہو جاتی ہے۔ یہ مختصر کتاب ہے، جیسا کہ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے مقدمے کے اندر اس کی وضاحت کی، حررتہ تحریرا بالغا، کہ میں نے اسے جو ہے ایک بامقصد تحریر بنا کے پیش کیا ہے، اور اسی طرح سے میں نے اسے مختصر پیش کیا ہے تاکہ جو طالب علم ہیں، ابتدائی درجے کے ہیں یا انتہائی درجے کے ہیں، وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں اور اپنے مقصد کو پا سکیں۔ تو یہ بنیادی باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی بلوغ المرام سے متعلق، جو ایک طرح سے اس حدیث کی کتاب کا تعارف ہے، اور اس میں اس حدیث سے متعلق تقریباً ساری باتیں بیان کی گئیں۔ اسی طرح سے چند باتوں کا اور اضافہ اگر کر دیا جائے تو وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہوگا، اور وہ یہ کہ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر مخصوص اصطلاحیں استعمال کی، اور وہ اصطلاحیں کیا ہیں؟ کبھی کبھی وہ حدیث کے آخر میں کہتے ہیں اخرجہ شیخان، کہ اس کو شیخان نے روایت کیا ہے۔ شیخان سے مراد بخاری اور مسلم ہوتے ہیں۔ کبھی روایت کے آخر میں وہ متفقن علیہ کہتے ہیں، متفقن علیہ۔ متفقن علیہ کا مطلب یعنی اس حدیث پر اتفاق کیا گیا، اور متفقن علیہ کہنے کا مطلب حافظ بن حجر رحمہ اللہ کے یہاں یہ ہے کہ یہ روایت بخاری اور مسلم کی،
متفقن علیہ اگر کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے کبھی حافظ بن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اخرجہ السبعہ، اس کو سبعہ نے روایت کیا، یعنی 7 نے روایت کیا۔ اور یہ 7 کون ہیں جنہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ 7 امام احمد بن حنبل، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، یعنی یہ 7 محدثین جنہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ تو 7 سے مراد یہ 7 لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کبھی حافظ بن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسے 6 نے روایت کیا، اخرجہ الستہ، اس کو 6 نے روایت کیا، یعنی 6 لوگوں نے اس روایت کو بیان کیا۔ اور یہ 6 لوگ کون ہوں گے؟ ایسی صورت میں یہ 6 لوگ ہوں گے امام احمد بن حنبل کے علاوہ جو باقی محدثین ہیں کتب 6 وہ اس سے مراد ہوا کرتے ہیں، یعنی بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، یہ ہو گئے 6 سے مراد، یعنی 6 محدثین نے اس کو روایت کیا، اور یہ 6 محدثین یہ لوگ۔ اسی طرح سے کبھی وہ کہتے ہیں اخرجہ الخمسہ، اس کو 5 نے روایت کیا۔ 5 سے کون مراد ہیں؟ یہ 5 ہیں امام احمد بن حنبل، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، یہ 5 لوگ اس کو روایت کرنے والے ہوئے۔ اور کبھی وہ کہتے ہیں اخرجہ الاربع، اس کو 4 نے روایت کی۔ 4 سے مراد کون ہے؟ سنن 4، یعنی ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ۔ اور کبھی وہ کہتے ہیں اخرجہ الثلاثہ، اس کو 3 نے روایت کی۔ 3 سے مراد سنن 4 میں سے ابن ماجہ کے علاوہ، یعنی ابو داؤد، ترمذی اور نسائی۔ تو یہ مختصر اصطلاحیں انہوں نے اس کتاب کے اندر استعمال کی ہیں، ان کی بھی وضاحت میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی، جس سے کتاب کا پوری طرح سے تعارف آپ کے سامنے آ جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہم سیکھیں اس سے فائدہ اٹھانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اس کی شرح آئندہ دروس میں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔